پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی کتاب اپنی زبان کا سبق 14 حضرت محل کے الفاظ معنی خلاصہ اور سبق کے آخر میں دی گئی مشقیں کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اردو انفلوئنسر کو سبسکرائب کریں اور برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں گے۔ لفظ ہے، پہلا لفظ طغرا۔ اس کے معنی ہے خط، تحریر۔ خط کی ایک قسم یعنی تحریر کی ایک قسم، حکومت کا نشان، نصب کرنا، لگانا، گاڑنا۔ مجسمہ، بت۔ اولو العزم، ہمت، بلند حوصلہ۔ ارض، زمین۔ جبر و استبداد، ظلم و ستم۔ جلا وطنی، دیس نکالا، دور دیس بھیج دیا جانا، ملک بدر کیا جانا، ملک سے نکالنا۔ عیاش، عیش پسند۔ معزول، جسے برطرف کر دیا گیا ہو، جس کا منصب چھین لیا گیا ہو۔ کم سن، کم عمر۔ علم، جھنڈا، نشان، پرچم۔ تخت نشینی، تخت پر بیٹھنا، بادشاہ ہونا۔ تدبر، سوجھ بوجھ، ہوشیاری۔ معرکہ، لڑائی۔ شجاعت، بہادری۔ خلعت، خصوصی لباس، پوشاک، بادشاہ یا امیر کی طرف سے دیا جانے والا لباس۔ ملبوس خاص، خاص لباس۔ سرفروش، جان ہتھیلی پر رکھنے والا۔ مستحکم، مضبوط، پائیدار۔ لشکر جرار، بہت بڑی فوج۔ محاذ، مقابلے کی جگہ، لڑائی کا میدان۔ پسپائی، پیچھے چلا جانا، پیچھے ہٹنا، ہار جانا۔ مخبری، جاسوسی، ٹوہ میں رہنا۔ اسلحہ، ہتھیار۔ مدافعت، دفاع کرنا، بچاؤ۔ فرودگاہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ ترجیح دینا، برتر سمجھنا، فوقیت دینا۔ احترام شاہانہ، شاہی مرتبے کے مطابق احترام۔ ابدی آرام گاہ، آخری آرام گاہ، مراد قبر۔ اب اس کے بعد ہم الفاظ معنی کے بعد سبق کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں گومتی کے کنارے بنے پارک کو حضرت محل پارک کہتے ہیں۔ انگریزوں نے حضرت محل پارک کو اپنی فتح کی یادگار قرار دیتے ہوئے اسے وکٹوریہ پارک کا نام دیا۔ سنگ مرمر کے گنبد کے نیچے جہاں اودھ کی سلطنت کا طغرا لگا ہوا تھا، ایک زمانے میں وہاں ملکہ وکٹوریہ کا مجسمہ لگا ہوا تھا، جبکہ اس جگہ حضرت محل کا مجسمہ نصب کیا جاتا کیونکہ یہ پارک حضرت محل کے نام سے منسوب ہے۔ اس بہادر اور عزت دار عورت نے غیر ملکی ظلم و ستم کا بہت بہادری سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی ہار ماننے کے بجائے نیپال کی دشوار گزار گھاٹیوں میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے کو فوقیت دی۔ حضرت محل کا اصل نام محمدی بیگم تھا۔ وہ واجد علی شاہ کی ملکہ تھیں۔ 1856 میں انگریزوں نے واجد علی شاہ کو عیاش اور نااہل قرار دیتے ہوئے اس کو عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے کمسن بیٹے برجیس قدر کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا۔ 1856 میں واجد علی شاہ کے کولکتہ روانہ ہونے کے بعد ان کی بیگم اور ان کے کمسن شہزادے کو انگریزوں نے آزاد چھوڑ دیا۔ انگریزوں کو کیا معلوم تھا کہ جن لوگوں کو وہ بے ضرر سمجھتے ہیں وہی ایک دن ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ میرٹھ چھاؤنی کے
ہندوستانی سپاہیوں نے 10 مئی 1857 کو بغاوت کا جھنڈا بلند کیا اور بہت جلد انگریزوں کے خلاف بغاوت پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ بہادر شاہ، لکشمی بائی اور حضرت محل کی سربراہی میں بغاوت کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اس بغاوت کو ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سپاہیوں کے اصرار پر 5 جولائی 1857 کو برجیس قدر کی تخت نشینی عمل میں آئی اور حضرت محل راج ماتا اور جناب عالیہ کہی جانے لگیں۔ 31 جولائی 1857 کو انگریزوں پر پہلا حملہ کیا گیا۔ پردہ نشین ہونے کے باوجود حضرت محل کبھی گھوڑے پر اور کبھی ہاتھی پر بیٹھ کر نکلتی اور فوجیوں کی ہمت بڑھاتی۔ راجہ مان سنگھ کو عالم باغ کے معرکے میں ان کی بہادری کے صلے میں فرزند خاص کا خطاب اور دوپٹہ انعام میں دیا۔ آزادی کی تحریک کے بڑے مراکز میرٹھ، دلی، کانپور، الہ آباد، گورکھپور، جھانسی اور آگرہ پر انگریز قابض ہو چکے تھے۔ آخری فیصلہ لکھنؤ میں ہونا تھا۔ یہاں 70-80 ہزار کا مجمع موجود تھا جو حضرت محل کے پرچم تلے قومی عزت بچانے کے لیے جمع تھے۔ انگریزوں نے بھی ان کے مقابلے کے لیے ایک زبردست فوج اکٹھی کر لی۔ 1858 عیسوی حضرت محل کے لیے آزمائش کا زمانہ تھا۔ سارا لکھنؤ موت کے منہ میں تھا، لیکن حضرت محل اپنے ارادے کی پکی تھیں، مورچے پر ڈٹی رہیں۔ انگریز سپہ سالار جنرل اوٹرم کی اودھ کی حکومت واپس کر دیے جانے کی پیشکش کو حضرت محل نے ٹھکرا دیا۔ پھر انہیں گھر بیٹھے 25,000 روپے ماہوار وظیفے کی پیشکش کی گئی۔ حضرت محل نے اسے بھی ٹھکرا دیا۔ جنگ جیت لینے کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے عام معافی کا اعلان کیا۔ حضرت محل جنگ ہاری تھیں، ہمت نہیں۔ انہوں نے اپنے جوابی فرمان میں ملکہ وکٹوریہ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور غلامی کی جگہ لڑتے رہنا اور بے وطنی کی زندگی گزارنے کو بہتر سمجھا۔ جب ان کی تحریک کمزور پڑ گئی تو حضرت محل اپنے بیٹے اور بچے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ نیپال چلی گئیں۔ انگریزوں کی کوششوں کے باوجود وہ واپس نہیں آئیں۔ ایک مصور برجیس قدر کی تصویر لینے گیا تھا اور پیغام بھی لے گیا تھا کہ بیگم صاحبہ فیض آباد، لکھنؤ جہاں رہنا چاہیں رہیں، وظیفے کے ساتھ شاہانہ احترام بھی کیا جائے گا، لیکن حضرت محل نے اسے بھی ٹھکرا دیا۔ جب تک وہ زندہ رہیں نہ خود آئیں نہ برجیس قدر کو آنے دیا۔ کٹھمنڈو کی ہندوستانی مسجد میں حضرت محل کی آخری آرام گاہ ہے۔ اب اس سبق کے آخر میں جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جواب بتائیں گے۔ پہلا سوال ہے، حضرت محل کون تھیں اور ان کا اصلی نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، حضرت محل اودھ کے نواب واجد علی شاہ کی ملکہ تھیں، ان کا اصلی نام محمدی بیگم تھا۔ سوال نمبر 2، حضرت محل پارک کو پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ جواب، حضرت محل پارک کو پہلے وکٹوریہ پارک کہا جاتا تھا۔ سوال نمبر 3، انگریزوں کے خلاف ہتھیار بند ہندوستانی سپاہیوں کی قیادت کس نے کی؟ جواب، انگریزوں کے خلاف ہتھیار بند ہندوستانی سپاہیوں کی قیادت بہادر شاہ ظفر، جھانسی کی رانی لکشمی بائی اور اودھ کی بیگم حضرت محل نے کی۔ سوال نمبر 4، حضرت محل نے راج مان سنگھ کو کیا اور کیوں انعام دیا؟ جواب، عالم باغ کے معرکے میں راجہ مان سنگھ کو ان کی غیر معمولی شجاعت کے اعتراف میں خلعت کے علاوہ حضرت محل نے فرزند خاص کا خطاب اور ملبوس خاص سے اپنا دوپٹہ انعام میں دیا۔ سوال نمبر 5، آزادی کی تحریک کے بڑے مراکز کون کون سے تھے اور وہ کس کے قبضے میں تھے؟ جواب، آزادی کی تحریک کے بڑے مراکز میرٹھ، دلی، کانپور، الہ آباد، گوالیر، جھانسی، کالپی اور آگرہ تھے اور یہ سب انگریزوں کے قبضے میں تھے۔ آخری سوال ہے، سوال نمبر 6، حضرت محل کی آخری آرام گاہ کہاں پر ہے؟ جواب، حضرت محل کی آخری آرام گاہ کٹھمنڈو کی ہندوستانی مسجد میں ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، صحیح جملوں پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، حضرت محل کا اصلی نام محمدی بیگم تھا۔
یہ جملہ صحیح ہے، اس کے سامنے ٹک کا نشان آئے گا۔ نمبر 2، 10 مئی 1857 کو ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کا علم بلند کیا۔ یہ جملہ بھی صحیح ہے، اس کے آگے ٹک کا نشان، صحیح کا نشان۔ نمبر 3، حضرت محل پردہ نشین خاتون نہیں تھیں۔ یہ جملہ غلط ہے، لہٰذا اس کے سامنے کراس کا نشان آئے گا۔ نمبر 4، حضرت محل نے حملے کے ڈر سے چولکھی کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی غلط جملہ ہے، اس کے سامنے کراس کا نشان۔ نمبر 5، جنگ جیت لینے کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے عام معافی کا اعلان نہیں کیا۔ غلط جملہ ہے، اس کے سامنے کراس کا نشان۔ نمبر 6، حضرت محل نے ملکہ وکٹوریہ کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ یہ بھی غلط جملہ ہے، اس کے سامنے غلط کا نشان۔ نمبر 7، دونوں ماں بیٹے اپنے فدائیوں کے ساتھ نیپال چلے گئے۔ صحیح جملہ ہے، اس کے آگے صحیح کا نشان۔ نمبر 8، کٹھمنڈو کی ہندوستانی مسجد میں حضرت محل کی ابدی آرام گاہ ہے۔ یہ جملہ صحیح ہے، لہٰذا اس کے سامنے صحیح کا نشان۔ اس کے بعد جو سوال ہے اس میں چند الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ الفاظ ہیں منصوب، جبر و استبداد، خطاب، سرفروش، لشکر جرار، پیشکش، صلح نامہ۔ پہلا لفظ ہے منصوب، اس کا جملہ بنایا ہے، میں نے اپنی کتاب اپنے استاد کے نام منسوب کی۔ دوسرا لفظ ہے جبر و استبداد، اس کا جملہ ہے، انگریزوں کے جبر و استبداد سے تنگ آ کر ہندوستانی عوام نے انہیں ملک سے نکالنے کے لیے بغاوت کا علم بلند کیا۔ تیسرا لفظ ہے خطاب، پہلے درباروں میں کسی اہم اور بڑے کام کے اعتراف میں خطاب سے نوازا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے سرفروش، حضرت محل ایک سرفروش خاتون تھیں۔ اس کے بعد والا لفظ لشکر جرار، اس کا جملہ ہے، ہندوستانی مجاہدوں سے مقابلے کے لیے انگریزوں نے ایک لشکر جرار اکٹھا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد والا لفظ جسے جملے میں استعمال کرنا ہے وہ ہے پیشکش۔ سالانہ جلسے میں ہمارے اسکول کی ڈرامہ ٹیم کی پیشکش شاندار تھی۔ اس کے بعد آخری لفظ ہے جس کا ہمیں جملہ بنانا ہے وہ ہے صلح نامہ۔ انگریز سپہ سالار نے جنگ بندی کے لیے حضرت محل کو صلح نامہ بھیجا تھا۔ جملے بنانے کے بعد اب جو سوال ہے اس میں ہمیں متضاد بتانا ہے۔ سوال ہے ان لفظوں کے متضاد لکھیے۔ الفاظ ہیں فتح، آزادی، جدید، عارضی، پائیدار۔ اس کا ہم نے ایک کالم بنائے ہیں، ایک طرف الفاظ لکھے ہیں، دوسری طرف ان الفاظ کے متضاد لکھے ہیں۔ پہلا لفظ ہے فتح، اس کا متضاد ہے شکست۔ آزادی کا متضاد غلامی، جدید کا متضاد قدیم، عارضی کا متضاد ہے دائمی، پائیدار کا متضاد ناپائیدار۔ اب اس کے بعد چند الفاظ دیے گئے ہیں، ان لفظوں کی جمع بنانی ہے ہمیں۔ نیچے لکھے لفظوں کی جمع لکھیے۔ اس میں بھی ایک کالم بنائیں گے، ایک طرف واحد لکھیے اور دوسری طرف جمع۔ واحد جو الفاظ دیے گئے ہیں سوال میں وہ یہ ہیں خاتون، عقیدہ، تحریک، معرکہ، خطاب، مرکز، مجاہد۔ اب اس کی جمع بنا لیتے ہیں۔ خاتون کی خواتین، عقیدے کی عقائد، تحریک تحریکیں، معرکہ معرکے، خطاب خطابات، مرکز مراکز، مجاہد مجاہدین۔ اس کے بعد آخری سوال ہے آرام گاہ، آرام پلس گاہ برابر آرام گاہ۔ یہاں دو اسموں کو ملا کر ایک مرکب اسم بنایا گیا ہے۔ آپ بھی ایسے 5 مرکب اسم لکھیے جو گاہ کے ساتھ بنائے گئے ہوں۔ ایک طرف اس میں بھی ہم نے کالم بنائے ہیں، ایک طرف اسم لکھا ہے،
اسم لکھا ہے اور دوسری طرف گاہ کے ساتھ لکھا ہے ہم نے. جیسے تفریح ہے تو تفریح گاہ، پناہ پناہ گاہ، درگاہ، عید عید گاہ، جلوہ جلوہ گاہ. اب یہیں پر یہ سبق نمبر 14 مکمل ہوتا ہے. اب اگلی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 15 شروع کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.